أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تعالی سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر ہو تم مومن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأْذَنُوا پس تیار ہو جاؤ بحرب جنگ کے لیے من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ پس تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے رأس المال ہے لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں 278 اور 279۔ سود کا ذکر چل رہا ہے، سب سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ صدقات کا ذکر ہوا، اب یہ 8 آیتوں میں سود کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ان 2 آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت اعلان ہے۔ مین وجہ کیا ہے؟ دیکھیں انسانیت کی ہمدردی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانیت کے ساتھ خصوصاً معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے مالی اعتبار سے کسی بھی حوالے سے ان کو پہچاننا اور ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسانیت کی ساتھ کی ہمدردی، انسانیت۔ دیکھیں پیچھے ہم نے صدقات کا ذکر جب پڑھا تو یہاں تک فرمایا کہ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا اگر وہ محارب نہ ہو۔ ایک آدمی مست ہے، غریب بھی ہے اور مستی بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ اب اس کے ساتھ اب کیا وہ کرو گے؟ تو اب ایک آدمی خدا کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اللہ سے اعلان جنگ میں ہے، ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، بیمار ہو گیا، علاج معالجے کی ضرورت ہے، بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا علاج، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پریشان ہے، اور ایک آدمی پریشان بھی ہے اور مستیاں بھی کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ محارب اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے جنگ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہو۔ فرمایا اگر محارب نہیں ہے، مستی نہیں ہے اس میں، تو مدد کرو، کافر ہو مسلمان ہو، پڑوسی ہے، محلے دار ہے، ملازم ہے، کسی بھی حوالے سے آپ جانتے ہیں۔ البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی حوالے سے جب اپنے اسلام کو ہم سمجھنے جائیں گے نا تو سب سے بڑی چیز آپ کوئی بھی کام کرو پہلے سمجھو پھر کرو۔ شور شرابے کو مت دیکھو، لوگ کر رہے تو ہم نے بھی آنکھیں بند کر کی، ریوڑ میں شامل ہو گئے، دکھاوا نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوچ سمجھ کے غریب کو سمجھو، معاشرے میں اس کی ضروریات پہ نظر رکھو، اور پھر اللہ کے لیے خاموشی سے۔ اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی آپ نے اچھی نیت سے اپنی سوچ کے مطابق تحقیق کی تھی، غلطی نکلی، لیکن بہرحال آپ کو ثواب ملے۔ آپ جتنی تحقیق کر سکتے تھے کریں، اور اس کے بعد اب مزید پھر آگے اگر غلطی ہو جائے تو مزید تحقیق کرے آگے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو بنیاد مین یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اب سود کیا ہے؟ یہ اس کی ضد ہے، خود غرضی،
انسان کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ ادھار آدمی کب لیتا ہے؟ آگے ادھار کے متعلق جیسے سود کا ذکر ختم ہوگا ادھار کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ ادھار آدمی کب لیتا ہے؟ ادھار آدمی انتہائی مجبوری میں لیتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بالکل آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی بالکل آپ آخری درجے کو پہنچ گئے کہ اب آپ کسی کو کہیں مجھے ادھار دیں۔ یہ وہ خودداری کی علامت ہے، بھیک نہیں مانگ رہے آپ مجھے بھائی ادھار دے دیں۔ اچھا ادھار آج کل لوگ کیا لیتے ہیں؟ لوگ ادھار لیتے ہیں، وہ بھی مسئلہ اس میں لیتے ہیں، بینک سے قرضے اٹھاتے ہیں بڑے بڑے، اور اس پہ سارا کاروبار چل رہا ہے، اس لیے کہ سسٹم سارا وہ بن گیا۔ اس نظام سے نکلنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ البتہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بچ سکتے ہو کوشش کرو۔ انسان اپنی چادر میں رہے گا بہت عافیت میں رہے گا۔ بہت زیادہ اپنے کاروبار کو پھیلا دینا، بعض ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں 10 کاروباروں پہ ہاتھ ڈال دینا، حالانکہ بہت اچھی پوزیشن ہے، گھر ہے، ضروریاتی زندگی بہت بہتر ہے، کام چلے، ادھر بھی ہاتھ مار رہے، تو اس کو میں نے وہ سنبھالو گے کیسے؟ یار اتنے کام کر کے اپنے آپ کو تقسیم کر رہے ہو، اپنے ذہن کو تقسیم کر رہے ہو، وہ جو تمہارا کام ہے نا تم اس پہ توجہ دو۔ البتہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، کبھی مارکیٹ ہے کبھی نہیں ہے، یہ جو زندگی، لیکن آپ یہ دیکھیں مخروص تو نہیں ہے۔ مین چیزوں کو زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت امیر ترین آدمی بننا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں، یہ مقصد ہے۔ میرے پاس بہت پیسہ آ جائے، آپ کے پاس بہت پیسہ آ گیا، آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، اور آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے گھر کا سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی زندگی پر آپ کی توجہ نہیں ہے، اپنی زندگی پر آپ کی توجہ نہیں ہے، اپنے آپ سے بے خبر ہے، لگا ہوا ہے ادھر ادھر۔ تو ویسے تو کاروبار نہیں ہوتے، تو پھر کاروبار تو سکون حاصل کرنے، اس لیے کہ میں اپنی زندگی کی ضروریات حاصل کر کے عافیت و سکون کی زندگی گزاروں۔ تو اب یہ سود کیا ہے؟ سود کی بنیاد ہے خود غرضی پر، انسانیت کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا۔ اب ہم اس کو سمجھے نہ سمجھے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کاروبار کیسے، پہلے اپنے اسلام کو بہت سکون کے ساتھ سمجھیں، بیٹھے اس پہ، جیسے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں ان چیزوں پہ سوچیں کہ کیوں اللہ منع کرتے ہیں، اتنی سختی اللہ کیوں فرماتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ ہماری ہمدردی چاہتے ہیں۔ ایک طلاق کے معاملے میں آپ دیکھیں، اور ایک اس طرح معاملات کے بارے میں اللہ نے بہت سخت اعلان فرمایا۔ طلاق کے معاملے میں بہت سختی، عورت کے ساتھ ہمدردی معاشرے میں، اور سود انسانیت کے ساتھ ہمدردی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے خوف خدا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بولنے سے نہیں، یہ تو اندر دل کی ایک فرمایا دل، تقویٰ دل کے اندر ہے، خدا کا خوف۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو تمہارا سود کسی کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ کسی کو پیسے ہی دیے تھے، کاروبار کیا تھا، سودی لین دین کیا ہے، فرمایا کہ چھوڑ دو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے لاکھوں روپے ہو اور پیسے ہوتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ پیسے تو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کسی سے مشاورت کرے، چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم جذباتی، ہر چیز کو کرنے یا چھوڑنے سے پہلے سمجھو، فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کرو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے مومن، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی لین دین کرتے رہے، لگے رہے اس میں، فَأْذَنُوا، بس تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، حرب کہتے جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف
طرف سے. اب جنگ کا مطلب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تو چاہے تو 2 منٹ میں ساری دنیا ختم کر دے، 1 منٹ بھی نہ لگے ختم کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اور وہ بھی ایسا ہے کہ سودی لین دین کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا پاگل ہوتا ہے نا. سودی لین دین کرنے والا تو کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہوتا. دنیا میں غصہ ہوتا ہے، دنیا میں فنا ہوتے، پاگل ہوتا ہے. اب اس سے اللہ اعلان جنگ ہے. جنگ کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ دیکھیں یہ تم کر رہے ہو، تم اپنا انجام اور اپنی زندگی خراب کر رہے ہو. فَأَذَنُوا، بس اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور انجام بہتر نہیں نکلتا. میں نے تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ تجربات دیکھے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سودی لین دین میں پڑ گئے وہ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. گھر کے اندر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، خاندان کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، ملازمین جو ہے نا وہ خائن بن جاتے ہیں، 10 مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی مجھے سود کرنا ہی نہیں ہے، توبہ ہے میری. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے تمہارے مال کا اصل سرمایہ، اپنا اصل جو اصل سرمایہ ہے وہ واپس لے لو. بھائی اصل مال میرا دفع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں خطبہ ادا دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت سب سے بڑا کاروبار ایک حضرت عباس، آپ کے چچا حضرت عباس کا تھا. اتنا سود پھیلا ہوا تھا ان کا، بہت بڑا کاروبار. اور میں سب سے پہلے میں اسٹارٹ کہاں سے لے رہا ہوں؟ میرے چچا اصل مال اپنا لیں گے سرمایہ، اور آج کے بعد وہ سود نہیں لے سکتے. آج کے بعد میں نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل سرمایہ ہے. لا تظلمون، نہ تم ظالم بنو، کسی پر زیادتی مت کرو، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ. ولا تظلمون، اور نہ مظلوم بنو، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے قربانی کا بکرا بن گیا، یہ بھی نہیں. نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو.